بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہجرہ یعنی 1448 ہجری کے ایام اضحیٰ کے دوسرے عشرے میں چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، اور آج پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں پہلی مجلس کا پہلا اعلان ریپیٹ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 2-3 دن ہیں، اب تو سمجھیے شب جمعہ تک، کیونکہ ویک ڈیز کی مجالس ہیں تو مومنین کی وہ تعداد تو نہیں ہوگی، تو میری اپنی بعض وجوہات ہیں جس کو بیان کر کے آپ کا وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو گزارش یہ کرتا ہوں میں کہ جو مجلس کے شروع میں لوگ آ جائیں ان کے لیے کہ شروع سے ہی ذرا پیچھے بیٹھا کریں تاکہ میں زیادہ آرام سے آپ کی خدمت کر سکوں. اور یہ 2-3 دن ہیں، کل سے تو سنا ہے کہ یہاں کوئی گرمی کی لہر آنے والی ہے تو اور زیادہ مومنین کے لیے مسئلہ ہوگا. اچھا، اب بات ہو رہی تھی چوتھے امام کی سیرت کے اس پہلو پر کہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ سیرت معصومین کو دیکھیں، تمام معصومین کی سیرت کو ملا کے، تو دشمنان اہل بیت نے ہر معصوم کے حوالے سے یا ہر معصوم کے زمانے کو دیکھتے ہوئے مختلف طریقوں سے حملے کیے، اور پھر کس طرح سے معصوم نے اس کا جواب دیا. اچھا، معصوم کا تو اسٹینڈ یا موقف ایک ہی ہوتا ہے، وہ تو دشمنوں کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. یہ جملہ ابھی آپ کی سمجھ میں تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا. جیسے شاید علامہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ کوفی اور شامیوں کے انداز بدلتے ہیں، معصومین کا طریقہ تو ایک ہی ہوتا. لیکن چوتھے امام کے زمانے میں اور زمانے کے امام زمانہ کی غیبت کے آخری زمانے میں حالات ایک جیسے بنا دیے گئے. اچھا، ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے. چوتھے امام کے زمانے کے میں جو حالات بنائے گئے وہی غیبت کے اختتامی مرحلے میں آئیں گے. تو ہمیں وہاں دیکھنا ہے کہ چوتھے امام نے اس وقت اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو کس طرح دشمن کے اس ہتھیار سے بچایا جو سب سے خطرناک، اور وہی پھر ہمارے کام آئے گا، کیونکہ وہی طریقہ آخری زمانے میں ہوگا. واللہ عالم کہ آخری زمانہ کب ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. آخری زمانے کا اس دن پتا چلے گا جس دن امام ظاہر ہوں گے، تو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے کا زمانہ آخری زمانہ، کیونکہ نشانیوں کی مدد سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ زمانہ آخری. نشانیاں تکرار کے ساتھ آتی رہتی ہیں، بار بار وہ نشانیاں دہرائی جاتی رہتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ چوتھے امام کی سیرت کا یہ پہلو سمجھنا کیوں اتنا اہم ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ ہمارا فیوچر بننے والا ہے. لیکن جب جملہ زبان پہ آ گیا تو اس کو مکمل کر لوں. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ابھی مجلس کے شروع کا حصہ بالکل بدلنے والا ہے. یہ موضوع ابھی رکے گا اور میں ذرا موضوع سے ہٹوں گا، لیکن اس کی وجہ ابھی آ رہی. تو خلاصہ یہ ہے کہ نشانیاں دہرائی جاتی رہتی ہیں. اگر آپ کسی ایک نشانی کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جی روایتوں میں آیا ہے کہ ظہور کی یہ نشانی، تو یہ کیسے آپ کو پتا کہ یہ نشانی ایک ہی مرتبہ پیش آئے گی؟ ہو سکتا ہے 15 دفعہ پیش آئے، اور آپ نے جس نشانی کو دیکھا وہ ابھی مثلا 7ویں مرتبہ. جیسے بہت ہی جلدی مختصر مثال، بغداد کی تباہی، یہ ظہور امام کی ایک یقینی نشانی ہے. اگرچہ 22 یا 23 شہروں کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے وہ تباہ ہوں گے، لیکن جس کے اندر پاکستان کے کچھ شہروں کا نام بھی ہے، ہندوستان کے شہروں کا نام بھی ہے، چین کا بھی نام ہے، لیکن وہ اتنی یقینی نشانیاں نہیں ہیں. بغداد کی تباہی یقینی نشانی، کیونکہ اس کا تعلق ہے اس دن سے جس دن بغداد بنایا گیا، اور بغداد بنایا جا رہا تھا سادات کرام کے خون سے. تو اسی وقت امام نے فرمایا تھا کہ یہ تباہ ہو کر رہے گا. لیکن ہندوستان کا ایک بہت مشہور شہر ہے دہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 مرتبہ دہلی کو لوٹا گیا. بغداد بھی 7 مرتبہ سے زیادہ تباہ ہوا. اور جب تباہ ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے، دیکھیے چھٹے امام کی واضح حدیث تھی کہ بغداد کی تباہی کے بعد میرا بیٹا ظاہر ہوگا، بغداد تباہ ہو گیا، اب آنے والے. مگر امام نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ بغداد کی تباہی نمبر 1، تباہی نمبر 5، تباہی نمبر 15، تباہی نمبر 25. تو وہ ہم کو پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے یہ سمجھنا
کہ نشانیوں کی مدد سے ہم پہچان لیں گے کہ ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے، یہ تو ایک غلط فہمی ہے۔ ہاں، نشانیاں ایک قسم کی وارننگ سائن ہوتی ہیں کہ شاید یہی آخری زمانہ ہو تو سمجھ جاؤ۔ جیسے ہارٹ اٹیک انسان کو آتا ہے تو پتہ نہیں کون سے ہارٹ اٹیک میں ہم مرے، لیکن ہر ہارٹ اٹیک ایک وارننگ تو بن جاتی۔ میں ذرا سا بات کو لمبا کر رہا ہوں بلا وجہ، جبکہ آج میرے ذہن میں بہت ساری باتیں۔ اچھا، اب آئیے اس جملے کو یہاں روک کر کہ چوتھے امام کے زمانے میں وہی امتحان مومنین کو دینا پڑا جو آخری زمانے میں دینا پڑے گا، اور اگر ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے تو شاید وہ امتحان ہم دے رہے ہیں۔ اور جس طرح چوتھے امام نے اپنے زمانے کے مومن کو بچایا، وہی طریقہ ہمیں اس وقت اختیار کرنا ہوگا۔ تو وہ امتحان کیا ہے اور وہ بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے رک کر آج کی یہ مجلس منگل ہے، اب پتہ نہیں منگل تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، پتہ نہیں اچھی خاصی اردو سمجھنے والے بھی کہتے ہیں کہ مولانا 2 چیزیں انگریزی میں بتایا کریں، جبکہ مجھے انگریزی آتی نہیں ہے، لیکن یہ 2 چیزیں تو مجھے آتی ہیں۔ ایک نمبر جو ہوتے ہیں عدد، یہ 69 کیا ہے اور 79 کیا ہے، 89 کیا ہے، یہ فرق نہیں آتا۔ آپ 69 79 89 یہ تو سمجھ میں آ جاتا۔ ایک نمبر کے بارے میں خاص طور پر ینگسٹر کی بہت کمپلین ہے، وہ ینگسٹر جو اردو تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے رنگ، کلر کی جب بات ہوتی، یہ کاسنی اور قرمزی اور چمپئی اور وہ کافوری اور انگوری، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدھی سادھی بات کریں کہ ریڈ اور یلو اور وائلٹ اور فلاں، تو اس کے لیے کبھی مجلس بڑی مضحکہ خیز بن جاتی ہے، اردو کے جملے کے بیچ میں انگریزی کا لفظ بولنا پڑتا۔ تو وہ جو ہے اس کے اعتبار سے کہیں لوگوں کو یہ بھی کمپلین ہے کہ یہ ٹیوزڈے ویڈنسڈے سمجھ میں آتا ہے، منگل سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ مجمع تو سمجھ لیتا ہوگا، یہ تو بہت ہی یعنی سینئر لوگوں کا مجمع ہے میرے سامنے۔ تو خلاصہ یہ کہ منگل ہے، ٹیوزڈے، اور یہ رات بھی امام زمانہ سے منسوب ہے، یہ نہیں، یہ دن نہیں، اس کے بعد جو رات آ رہی، کیونکہ آپ میں سے اب ہر آدمی ایک بار نہیں کئی بار زیارتیں کر چکا ہے۔ مسجد سہلا کی مخصوصی ہوتی ہے نا شب بدھ، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات، یہ امام زمانہ کی رات ہے۔ اس لیے دنیا کے تقریباً تمام مسجدوں میں اور سینٹرز میں آج دعائے توسل پڑھی جاتی ہے امام کی مناسبت سے کہ رات امام کی رات۔ تو اب اس لیے شروع میں ایک 2-3 مختصر سی دعاؤں کے حوالے سے گزارشات کرنا، اور پھر یاد دلا دوں کہ 14 معصومین میں سے ہر ایک نے دعائیں کی ہیں اور دعائیں بتائیں، لیکن سب سے زیادہ جو شہرت ہے وہ صحیفہ کاملہ کی ہے اور یہ چوتھے امام، بلکہ باقی معصومین نے دعائیں کی ہیں اور دعائیں بتائیں کیوں ہیں؟ ہمارے پرابلمز کے لیے، لیکن چوتھے امام نے دعاؤں کو تبلیغ کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا تھا کہ جب زبان بندی تھی یا سینسر تھا یا پابندی تھی تو بہت سارے پیغام امام نے دعا کی شکل میں ہم کو دیے ہیں۔ خاص طور پر وہ دعائیں جو امام معصوم نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے ادا کی، وہ زیادہ تر مجمع کو سنانے کے لیے تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی بات کسی سے کر رہا ہو لیکن مقصد کسی اور کو سنانا ہے۔ شاید پنجابی کا کوئی محاورہ ہے، مجھے تو نہیں پتا، کہ بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے لیکن سنایا بہو کو جاتا ہے۔ یہ شریف گھرانوں کا طریقہ ہے، ورنہ عام طور پہ تو اب وہ بہو کو ہی ڈائریکٹ، اچھا ساس بہو کا تو موضوع نہیں چھیڑنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام کی دعائیں بات اللہ سے ہو رہی، لیکن اس کے اندر پیغام ہے سننے والوں کے لیے، کیونکہ خانہ خدا تو وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت پورا سال نہ صرف یہ کہ لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے بلکہ اس فرق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جیسے کبھی کبھار یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ 40 میں کتنے مومنین وہاں جا رہے ہیں، 2 کروڑ کے قریب، 20 ملین، تو کہا کہ جی وہ نہیں، ذرا مثال ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر کمبھ کے میلے میں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ وہاں پہ صرف ایک زبان بولنے والے یا ایک علاقے کے لوگ یا ایک ملک کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کربلا کے 40 میں آپ جائیے، اقوام متحدہ میں اتنی قومیں نہیں ہوں گی جتنے کربلا کے زائرین آپ کو نظر آ جائیں گے، دنیا کے ہر علاقے کے۔ حتیٰ یہ ایک جملہ جو میں عام طور پہ کہتا نہیں ہوں، لیکن آج ہی ایک مومن مجھ سے ابھی ملے آ کے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو وہ جملہ زبان پہ آ گیا کہ میں تو کتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں، حج میں مجھے اتنے سارے مختلف علاقوں کے لوگ نہیں ملے۔ حج کے حوالے سے آقا حسین کی دعا کا آخری جملہ، وہ جو دعا ہے بہت مشہور، بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ تمہید میں ہی بہت وقت نکلا جا رہا، اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ پروردگارا، اس وقت
جو شام کا وقت ہوتا ہے، عرفات کا میدان، جو حج کر چکے ہیں وہ مزہ لیں گے۔ عرفات کے میدان میں جو شام کا وقت ہے، آقا حسین کی دعا کا جملہ ہے، اس وقت دنیا کی مختلف زبانوں میں لوگ تجھ سے فریاد کر رہے ہو، تجھے پکار رہے ہیں۔ تو بہت دنیا کی جتنی زبانیں حج پہ ملتی ہیں اور جتنی قومیں حج پہ ملتی ہیں، یہ اقوام متحدہ میں بھی نہیں ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ زبان بولنے والے اور اس سے زیادہ مختلف علاقوں کے لوگ کربلا میں 40 کے موقع پہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ کیونکہ پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، حج میں پھر بھی کم از کم ایک پابندی تو ہے نا کہ نان مسلم نہیں آ سکتے، مکے کے اندر داخلہ ان کا ممنوع، حرام ہے شرعن بھی، تو وہ تو نہیں آ سکتے۔ تو کئی ایسے علاقے ہیں دنیا کے کہ جہاں پہ نان مسلم ہے لیکن 40 میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو کربلا میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے۔ تو کربلا کا مجمع ایک عجیب مجمع، دنیا کی ہر قوم کے لوگ ہیں، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ ہیں، دنیا کی ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ اس مجمع کو چوتھے امام نے تبلیغ کا ذریعہ بنایا کہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، بات اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن کعبے کا پردہ پکڑا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ چوتھے امام کی قرأت تو مشہور تھی۔ اب یہ جملہ بھی توہین آمیز، کسی امام معصوم کے لیے یہ کہنا کہ ان کی قرأت اتنی دلکش ہوتی تھی، لیکن چوتھے امام کی قرأت مشہور تھی جو باقاعدہ لوگ کھنچ کے جاتے تھے۔ رسول خدا جب تبلیغ کے ابتدائی زمانے میں مکے میں تلاوت قرآن کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنے یہ ٹاپ آف دا لسٹ VIP کافر تھے، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے ولید ہو، چاہے عتبہ ہو، چاہے شیبہ ہو، جتنے بھی ہو، دن بھر مخالفت کرتے تھے، لوگوں کو پیغمبر کا قرآن سننے سے روکتے تھے، بلکہ مکے میں نئے آنے والوں کو باقاعدہ روئی دی جاتی تھی تحفے کے طور پہ کہ کانوں میں لگا لو تاکہ جادوگر کی آواز تمہارے کان میں نہ پہنچے، لیکن خود رات کے اندھیرے میں پیغمبر کے گھر کے قریب چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سننا، ایک تو قرآن خود اللہ کا کلام، اور پڑھنے والا بھی، تلاوت کرنے والا بھی جب رسول خدا جیسا ہو۔ تو چوتھے امام کے بارے میں مشہور کہ چوتھے امام کی قرأت مشہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ باقی معصومین کے مقابلے میں چوتھے امام کی قرأت کی شہرت زیادہ ہو گئی، کیونکہ چوتھے امام اپنی اسی آواز اور قرأت کو تبلیغ کا ذریعہ بنا کے خانہ خدا کے پردے کو تھام کے 2 مہینے وہاں قیام کرتے تھے حج کے زمانے میں۔ تو دعا کے عام مقصد سے ہٹ کر، عام تو یہ ہے نا کہ آپ کی حاجت ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، عام مقصد سے ہٹ کر بھی چوتھے امام نے دعا کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ بھی ہماری شاید کسی تقریر میں آ جائے، لیکن یہ اس وقت میرے ذہن میں پلاننگ نہیں ہے۔ تو آج کی رات امام زمانہ کی رات ہے، دعا توسل کی رات ہے، دعا کی رات ہے۔ تو 2-3 مختصر سی گزارشات سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اور اسی لیے میں نے آج قرآن کی دوسری جس آیت کی تلاوت کی، پہلی آیت میں تو اللہ نے پہلی مجلس میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا بھر میں اس وقت لوگ پریشان ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے کتنے ہی وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ خالی مالی پریشانی تو پریشانی نہیں ہوتی، ہر قسم کی پریشانیاں، اگر لسٹ ہی گنانا شروع کر دوں تو آدھا گھنٹہ تو اس میں گزر جائے گا۔ تو پہلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کیا مثلا میں اس وقت ٹورنٹو سے پہلا اچھلا پڑھ کے آ رہا ہوں اور یہاں سے واپس امریکہ جا رہا ہوں، اگر امیگریشن سے گزر گیا تو خیر خلاصہ یہ کہ وہ دنیا کے سب سے خوشحال ترین ملکوں میں ان کو مانا جاتا ہے۔ آپ حضرات توہین محسوس نہیں کیجیے گا، لیکن وہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کہاں انگلینڈ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ تو گاؤں ہے، یعنی آپ کو کافی وہ لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں جیسے آپ لوگ پاکستان والوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے بہرحال الگ الگ سوچنے کا طریقہ ہے، لیکن وہاں اتنے پرابلمز لوگوں کے کیا میں تو حیران ہو گیا کہ میں پاکستان جاؤں اور لوگ آ کے کہیں کہ فلاں مسئلہ، فلاں پریشانی، فلاں، تو سمجھ میں آتا ہے وہاں پر کہ دنیا کا ہر آدمی۔ تو اس وقت سب سے بڑا ہمارے پاس سہارا جو ہے وہ دعا۔ کل کی جو میں نے مجلس کے شروع میں ترجمہ کیا تھا آیت کا، اس میں اللہ نے ایک طریقہ بھی بتایا دعا سے ہٹ کر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ صبر کی تشریح ہوگی جو کہ آقا سجاد کا ٹائٹل ہے سید الصابرین۔ اس کے علاوہ ہم کو دعا دی گئی، دعا کا تحفہ دیا گیا۔ دعا دی گئی کا مطلب ہے دعا کا تحفہ دیا گیا، اور یہ تحفہ دعا کے سلسلے میں آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کس کو یاد نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن اس کا آخری ٹکڑا بہت اہم ہے، وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا اگرچہ آئی تو حج کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ حج کی آیت کہ جب لوگ حج کر لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جب لوگ حج کر لیتے ہیں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھی اچھی چیزیں دے دے، اللہ دیتا ہے، حاجی کی دعا قبول،
لیکن پھر ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے مانگا ہی نہیں. اور ومنہم اور کچھ ایسے لوگ ہیں نیک بندے جو کہتے ہیں اللہ خداوندہ دنیا میں بھی ہمیں سب حسنات اچھی چیزیں دے اور آخرت میں بھی ہمیں اچھی چیزیں دے. یہ کمپلیٹ مومن ہے. دجال اسے کہتے ہیں کہ جو کمپلیٹ نہ ہو, ایک آنکھ والا کانا دجال, یعنی صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہو. تو مومن وہ ہے جو دنیا میں بھی اللہ سے ہر اچھی چیز مانگتا. آپ کا حق ہے, یہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ مانگو ہمیں دنیا میں, دولت بھی مانگو, اولاد بھی مانگو, سکون بھی مانگو, جو دل چاہے, اور آخرت میں بھی. لیکن یہاں پر بھی ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ شاید شب جمعہ تفصیل میں جاؤں. آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہاں دے, وفی الآخرۃ حسنہ وہاں دے. آیت ختم نہیں ہوئی. وقنا عذاب النار, اور جہنم سے بھی ہم کو بچا. اب یہ ایک بہت بڑی ہمارے یہاں غلط فہمی ہے, اس لیے میری زبان پہ جملہ آ گیا. وہ کیا غلط فہمی ہے؟ دیکھیں جنت میں جانے کے دو راستے ہیں, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دو راستے ہیں. ایک راستہ ایسا ہے کہ بالکل سیدھا آپ کو جنت میں لے جاتا ہے, ایک راستہ ذرا گھوم کے جاتا ہے. جیسے اب آپ میں سے تو جس سے میں ملتا ہوں وہ کہتا ہے مولانا مجھے یہاں 40 سال ہو گئے, مجھے یہاں 45 سال ہو گئے, مجھے یہاں 50 سال ہو گئے. میں تو ڈھونڈتا ہی رہتا ہوں کوئی ہے, کوئی 2 4 5 سال پرانا والا آدمی. ہو سکتا ہے بعد میں لوگ مل کے تعارف کرائیں, لیکن ابھی تک تو جو مل رہے ہیں لوگ, کیونکہ مجھ سے کون ملے گا, میری عمر کا ہی آدمی ملے گا نا. جوان تو ذرا گھبراتے ہیں نا, ڈرتے ہیں. تو اب اس لیے شاید مثال آپ کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ حالات سے واقف ہیں. لاہور سے اسلام آباد جانے کے 2 راستے بنے ہوئے, ایک ہے موٹر وے اور ایک وہ جی ٹی روڈ جو گھوم گھوم کی جاتی ہے, جہاں آپ میں سے اکثر لوگوں کے علاقے آتے ہیں. گجرات سے گزرتی ہے, گجرانوالا سے گزرتی ہے, جہلم سے گزرتی ہے, سرائے عالمگیر سے ہے نا, کوئی پرانا راستہ. جی ٹی روڈ ابھی بھی چل رہا. اور ایک موٹر وے, موٹر وے پہ تو آپ ایک دفعہ چڑھے اور پھر جو آپ نے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھا, ہی تو میں مثال کہہ رہا ہوں, آج کل تو ساری آٹومیٹک گاڑیاں ہیں, تو صحیح ہے اسلام آباد جا کے آپ رکے, اب بہت جلدی پہنچ گئے. زحمت بھی کم ہوئی, پہنچ بھی بہت جلدی گئے. اور ایک آپ جی ٹی روڈ سے گھوم کے جائیں گے, پہنچ تو آپ بھی اسلام آباد ہی جائیں گے, وہ کہیں اور آپ کو نہیں لے جائے گی. لیکن اتنا گھما گھما کے چھوٹے چھوٹے گاؤں, اگرچہ کئی جگہ بائی پاس بن گئے, لیکن چھوٹے چھوٹے بازار, یہاں سے وہ پہنچیں گے وہاں پر ہی. لیکن زحمت بھی زیادہ ہوگی, وقت بھی زیادہ لگے گا, رکاوٹیں بھی آئیں گی, ٹریفک جیم بھی زیادہ ملے گا. 2 راستے, منزل ایک ہی. اسی طرح جنت جانے کے 2 راستے. ایک راستہ بالکل سیدھا اسٹریٹ ہے, میدان قیامت سے جو آپ چلے تو سیدھا جنت کے دروازے پہ پہنچے. اور ایک راستہ جہنم سے ہو کے جاتا ہے. میں جی ٹی روڈ کو جہنم نہیں کہنا چاہتا, ورنہ آپ میں سے اکثر ناراض ہو جائیں گے, لیکن گھوم کے جاتا. تو یہ جو صاحبان ایمان ہیں, ان میں سے بعض کا کہ ذہن میں خیال ہے, وہ آدھا خیال صحیح. مومن کے لیے اللہ نے جنت مومن کے لیے ہی بنائی, اور کس کے لیے بنائی؟ مومن, ہر مومن کو جنت جانا. لیکن یہ جو تصور خود ہی اپنی طرف سے ذہن میں لے کے آ گئے کہ جنت میں جانا ہے, تو جیسے ہی ہم قیامت میں اٹھیں گے جنت میں جائیں گے, یہ کہیں روایتوں میں کنفرم نہیں. کہا کہ جہنم میں سے بھی ہو کے جانا ہو سکتا ہے اس راستے میں تمہیں چلایا جائے. جو دعائے کمیل کا جملہ ہے, تاما عذابہا, کم از کم جہنم کا مزہ تو چکھا دیا جائے. وہ مزہ ہی کتنا خطرناک ہوتا ہے, وہ مزہ ہی کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دعائے کمیل میں ہے کہ جہنم کا مزہ کتنا خطرناک. کل سے سنا ہے. اب یہ اس قسم کی چیزوں پر میری بات پہ بھروسہ نہ کیا کریں, کیونکہ میں تو یہاں مسافر ہوں. کل سے سنا ہے کہ دوبارہ کوئی ہیٹ ویو آ رہی. یہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن پچھلے ہفتے شاید یہ گزر چکی. بلکہ لوگ مجھے وہاں ڈرا بھی رہے تھے ٹورنٹو میں کہ مولانا انگلینڈ نہیں جائیے گا, آج کل تو 1000 آدمی مر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, 1001 ہو جائے گا اگر میں بھی وہاں مارا گیا تو کیا آ رہا ہے. لیکن ممبر کی خدمت کرتے ہوئے مارا جاؤں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے, یہ گرمی, بہت گھبراتے ہیں لوگ, بہت زیادہ پریشان. معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ, بلکہ ایک آیت کی تشریح میں شیخ جعفر تستری نے لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جہنم کا ذکر ہے, نارون حامیہ, جلا دینے والی آگ, یعنی بھڑکتی ہوئی آگ, بہت گرم آگ. تو انہوں نے لکھا آگ تو ہوتی ہی گرم ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بہت زیادہ جلا دینے والی آگ. کا اس لیے کہ جب جہنم کی آگ کو دیکھو گے تو تمہیں دنیا کی آگ تو لگے گی برف کی طرح سے ٹھنڈی. آپ کہیں گے دنیا کی آگ کوئی آگ ہے, جب وہاں کی آگ دیکھیں گے تو کی بات ہو رہی ہے تو وہ لگے گا کہ وہ ہے. بلکہ ایک روایت میں ایک لفظ آیا ہے, روایت ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں ہے, تو لفظ یہ آیا ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھو دیا, تب یہ دنیا کی آگ بنی ہوئی. آگ کی بات ہو رہی ہے, وہ گرمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آگ آگ, جو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو چوتھے امام نے ایک تفصیلی حدیث میں
واضح کیا جو کل حدیث آئے گی مولا کا جملہ آج سن لیجیے. دونوں چوتھے امام کی حدیث اور مولا کی حدیث دونوں ایک سوال کے جواب میں آئیں. سوال سیم تھا. علی کے زمانے کے مومن نے بھی وہی سوال کیا, علی ابن الحسین کے زمانے کے مومن نے بھی وہی سوال کیا. مولا نے بہت مختصر جواب دیا, چوتھے امام نے بہت تفصیلی جواب دیا. کیونکہ آج کا میرا موضوع کچھ اور ہے تو مولا کا جواب آج سن لیجئے ایک جملے میں, اور چوتھے امام کا تفصیلی جواب کل آئے گا. لیکن سوال دونوں کا ایک تھا کہ مولا بہت دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں, خواہش ہوتی ہے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں. دل تو بہت چاہتا ہے گناہ نہ کروں, جیسا آپ فرما رہے ہیں ویسا میں بنوں, لیکن جب گناہ کا وقت آتا ہے, کتنا ہی مجھے بھی تجربہ, مثلا کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے, مجلس میں اس نے داڑھی کی اہمیت سنی اور داڑھی منڈوانے کی تکلیف عذاب سنا, ارادہ کیا رکھنا ہے, لیکن اگلی صبح خود بخود ہاتھ شیونگ کریم یا ریزر کی جانب بڑھ گیا. کتنی عورتوں کو جانتا ہوں مجلس میں آتی ہیں, سنتی ہیں شہزادی زینب کا حجاب اور شہزادی فاطمہ کا حجاب اور معصومین کا گریہ کرنا اپنے خاندان کے ان مسائب پر, ارادہ کرتی ہیں حجاب کریں گی, لیکن اگلے دن جب گھر سے نکلتی تو بہرحال دوبارہ, یا کتنے نوجوان گانے نہیں سننا, لیکن جب وقت آتا ہے تو کہہ رہے مولا پھسل جاتا ہوں. بہت خواہش ہے. ایک تو وہ آدمی ہے نا جو مانتا ہی نہیں کہ حرام بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ مانتا ہی نہیں. ہمارے لیے سب جائز, کیونکہ ہم مولا والے ہیں اس لیے ہمیں پوری اجازت دی ہے. بلکہ میں نے اپنے کانوں سے ایک جملہ سنا. دیکھیں میں پنجاب میں عموماً مجلس سے کم پڑھتا ہوں, بہت کم پڑھتا ہوں, اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں عموماً مجلسیں جو ہیں, آپ تو وہیں کے ہیں نا اس لیے کہہ رہا ہوں, پھر کچھ لوگ کہیں گے نہیں مولانا ہم کراچی کے نیٹی جیٹی والے ہیں, لیکن نہیں, مسئلے کے مجمع کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ عموماً ایک خطیب مجلس نہیں پڑھتا. ایک مجلس ہوتی ہے 2 3 4 5, وہ 3 دن والی مجلسیں تو چھوڑ دیجئے جس کو شاید جلسہ کہتے ہیں, لیکن 2 3 تو ہوتے. اب اگر اس کے اندر کوئی ایسا آدمی ممبر پہ بھی نہیں کھڑے ہو گئے, ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے جو صریحاً اسلام کے خلاف, تو ہم لوگ کیا کریں, وہاں بیٹھے ہوئے. اس وقت بولنا ایک فتنہ ہے, اسلام اس کے بھی خلاف ہے. اس وقت بولنا فتنہ, اور اگر خاموش رہیں تو ہم لوگوں کی, اب میں تو کیا حیثیت رکھتا ہوں, لیکن ہمارے بزرگ علماء, ان کی خاموشی اس خطیب کے اس جملے کو انڈوز کر دے گی. وہ اگلے دن کہے گا, بلکہ آج بھی میں سنتا ہوں کہ جی یہ فلاں جملہ تو میں نے فلاں عالم کے سامنے پڑھا, وہ تو کچھ نہیں بولے. آپ کہاں سے نکلا؟ اور قابل احترام علماء جن کی ایک شخصیت, خاموش رہیں تو مشکل ہوتا ہے, اور اگر اس وقت بولے تو اس سے زیادہ مسئلہ. اپنی ذات کا مسئلہ نہیں, لیکن مسئلہ مجلس حسین درہم برہم نہ ہو جائے. اب تو باقاعدہ وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ مجلس میں دوران تقریر کھڑے ہو کے گریبان پکڑ لیتے, ماں بہن کی گالیاں دیتے. وہ ہیں سارے کلپ بھی, لیکن میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو ایک دفعہ میں نے خود سنا, اور بہت پرانی بات نہیں تھی, تو اس کے بعد میں ذرا وہیں جاتا ہوں پنجاب میں جہاں پہ یہ ہو کہ صرف مولانا یا مانچسٹر کی طرح صرف آپ پڑھیں گے, باقی قصیدے اور نوحے تو ٹھیک ہے. تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, وہ فرما رہے ہیں اور مجمع کو باقاعدہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی مولا کے ماننے والے ہو, مولا کے پاس حق شفاعت ہے. پہلے دن میں نے روایت پڑھی تھی کہ جو حق شفاعت کو نہ مانے وہ سب کچھ ہوگا, شیعہ نہیں ہوگا. حدیث ہے امام کی, حق شفاعت ہے. ہم وہابی کو تھوڑی ہے کہ کہیں کہ حق شفاعت نہیں. من اذن له الرحمن, قرآن کی آیتوں پہ آیتیں ہیں کہ اللہ نے اجازت جن کو دے دی وہ شفاعت کرے. اب وہ کہہ رہے تھے وہ شفاعت کو سمجھو, کہہ رہے ہیں وہ تو شفاعت نہیں ہوئی نا. اب وہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک دن میں گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہا تھا, پولیس والے نے روک لیا مجھے, ٹریفک پولیس والے. اب اس کے بعد جو ان کے سوالات ہوتے ہیں, کاغذات دکھاؤ. شاید وہ لوگ کاغذات بھی نہیں کہتے نا, کاغذات دکھاؤ. اب کاغذات میں کیا دکھاؤ؟ لائسنس دکھاؤ, گاڑی جو ہے اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دکھاؤ, جو ساری چیزیں میں نے دکھایا ایک ایک کر کے ہر چیز. اچھا شناختی کارڈ دکھاؤ, ہر چیز میرے پاس پرفیکٹ رکھی ہوئی تھی. جو اس نے مانگا وہ میں نے اس کو دکھا دی. اس نے ساری چیزیں چیک کر لی, کہا تمہارے ساری چیزیں اچھا جاؤ, تم کو میں نے چھوڑ دیا, جاؤ تم کو میں نے چھوڑ دیا. انداز یہ تھا جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہے. تو میں تو بگڑ گیا, میں نے کہا کیا چھوڑا, ہر چیز میرے پاس کمپلیٹ ہے, تم پکڑتے تو کس بات پہ پکڑتے ہو؟ کہا کہ احسان یا فیور وہ ہوتا ہے پولیس والے کا کہ کاغذ نہیں. اس نے کہا نہیں ہے, اچھا چلو کوئی بات نہیں, میں تمہیں جانے دیتا ہوں. اب یہ مثال تھی. اب مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قیامت کے دن پہنچے اور ہمارے پاس نماز بھی ہے, ہمارے پاس روزہ بھی ہے, ہمارے پاس خمس بھی ہے, ہمارے پاس واجبات بھی ہیں, ہم نے حرام سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہے, اور پھر ہم کو جنت میں بھیجا, تو یہ تو شفاعت نہیں ہوئی نا. ہمارے پاس تو سارے کاغذات کمپلیٹ, ہم کو تو جانے ہی جانا تھا.
اچھا ان کا جملہ کچھ اور تھا جو میں اتنا نہیں سمجھ پایا کیونکہ پنجابی نہیں سمجھتا ہوں, آپ لوگ خود سمجھ جائیے گا, میں اس کا اردو لفظ بعد میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا شفاعت تو اسے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے, پتہ چلا ہم نے حرام کھایا, حرام کمایا, حرام دیکھا, حرام سنا, زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, زندگی میں کبھی نجاست طہارت کا خیال نہیں کیا, زندگی میں کبھی واجبات کی طرف توجہ نہیں تھی, زندگی میں سارے حرام کیے, پھر اگر ہم کو چھوڑا جائے شفاعت کی وجہ سے تو یہ ہوتی ہے شفاعت. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, شفاعت کا چسی اس وقت آتا ہے جب نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہو. میں اپنے تکے سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید وہ کہنا چاہتے ہیں مزہ, جو اردو میں ایک چسکا ہوتا ہے, کہ شفاعت کا مزہ ہی اس وقت ہے کہ ساری زندگی گانے سنے, ساری زندگی لوگوں پر ظلم کیا, ساری زندگی نمازیں قضا کی, پھر مولا کہیں تو یہ شفاعت ہوئی. مولا اگر ہم نے ساری نمازیں پڑھ لی, ہم نے سارے حرام سے اپنے آپ کو بچایا, ہم نے سارے واجبات کی پابندی کی, تو شفاعت کا کوئی چس نہیں آیا. چس ہی کہا تھا انہوں نے شاید, تو میں اپنے اندازے سے جملے کی کہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ مزہ نہیں آیا شفاعت کا. یہ کیا شفاعت ہوئی؟ یہ باقاعدہ مثال دی جا رہی اور سمجھایا جا رہا کہ اگر شفاعت کو مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کرو تاکہ چس آئے تمہیں شفاعت کا. اب یہ چس کی بات کر رہے ہیں, اب چس کیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں. تو یہ جو ایک تصور ہے نا, یہ ایک تصور, میں نے تو وہ بات کہی جس میں خود بیٹھا تھا, بیٹھ تو نہیں سکا, پھر مجھے اٹھ کے تو جانا پڑا, اس لیے کہ اس وقت بولنا اور بڑا مسئلہ بن جاتا اور خاموشی بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی. لیکن میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تصور یہ آ چکا ہے کہ شفاعت کا مطلب ہے گناہ کرو, دل کھول کے کھلو. شفاعت پھر فائدہ کیا ہوا شفاعت کا؟ اگر گناہ کے بغیر جنت میں جا رہے ہو تو ویسے ہی چلے جاؤ گے. تو اب اس میں یہ آیت بہت اہم کہ جنت جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ سیدھا جنت جانے کا ہے اور ایک راستہ وہ. اچھا جنت جانے کے راستے میں بھی ایک پرابلم چھوٹا سا تو ہے, پل صراط سے گزرنا ہوتا, لیکن اس کا حل بھی چوتھے امام نے بتایا. یہ چیزیں آ رہی, اب آدھا عشرہ تو ہو چکا ہے, یہ چیزیں آ رہی. لیکن ایک راستہ جہنم میں سے ہو کے گزرتا, اگرچہ یہ جہنم وہ کافروں والی جہنم نہیں ہے, جہنم کا ایک الگ سے حصہ بنا ہے جو خاص صاحبان ایمان کے لیے. وہ اس جہنم کے مقابلے میں کافی نرم ہے, لیکن یہ نرم بھی اتنا سخت ہے. تو امام معصوم کی وہ حدیث, بلکہ امام معصوم کے بدلے میں اس شخصیت کا نام لے لوں کہ ان کا نام سننے کے بعد تو کوئی آدمی پھر گناہ کر ہی نہیں سکتا جان بوجھ کے. میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا اللہ نے ہم کو بنائی ہے ایسا کہ ہم میں گناہ کی بھی خاصیت رکھی, لیکن پھر توبہ کا ایک ہمیں طریقہ دیا کہ گناہ معاف کراؤ, شفاعت ہمیں عطا کی, اپنی رحمت, یہ 3-4 چیزیں. لیکن بہرحال گناہ تو ہم کریں گے, لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا, سینہ ٹھوک کے گناہ کرنا, معصومہ کی حدیث ہے, معصومہ کی. اب میں شہزادی کونین کی حدیث بتا رہا ہوں کہ ہمارے بعض چاہنے والے ایسے, پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ تو ابھی تو میری مجلس شروع نہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے, کہ بہت مختصر, کہ ہمارے بعض چاہنے والے ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ضروری جز ہے. مولا نے کہا تھا دیکھو کانے مت بنو, یا آنکھیں پھوڑ کے اندھے بن جاؤ یا دونوں آنکھیں لے لو. کس سے کہا تھا؟ جس نے کہا تھا مولا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے بعض دشمنوں کے بارے میں بھی میرے دل میں سافٹ کارنر. مولا نے کہا تو کانا ہے, یا تو دونوں آنکھیں بول لے اور یا پھر کہ دونوں آنکھیں کر لے. 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ دریا میں گرتا ہے. سورہ احزاب کے شروع میں بھی یہ آیتیں ہیں, لیکن بہت لمبی بات ہو رہی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب معصومہ فرماتی ہے ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہم سے محبت بھی کرتے ہیں, ہمارے دشمنوں سے دشمنی بھی کرتے ہیں, لیکن وہ بھی جہنم میں جائیں گے. ایک خاص حصہ ہے جہنم کا, ہم فرعون والی جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم نمرود والی جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم شداد والی جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم یزید والی جہنم میں نہیں جائیں گے, لیکن ایک خاص حصہ ہے, چھوٹا سا گوشہ. اور میں ان کے لیے شفاعت کروں گی تو ان میں سے بعض 70 سال کے بعد جہنم سے نکل کے ہماری شفاعت کی وجہ سے آئیں گے, اور جب تک کہ وہ نہیں نکلیں گے میں ان کا انتظار کروں گی جنت کے دروازے پر. شہزادی کونین کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے انتظار کرنے والا مومن پھر کس طرح سے ادھر جا سکتا ہے کہ دربار میں گئی, خطبہ دیا اور کسی نے بیٹھنے کی پیشکش بھی نہیں کی تھی. تو شہزادی کونین کے وسیلے سے بھی ہم کو پیغام دیا. میں نے کہا نا کہ باقی معصومین کے مقابلے میں شہزادی کی حدیث اگر آپ سنیں, اتنی دیر شہزادی فرما رہی ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کی خاطر ہم اس وقت تک جنت کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہمارا ایک ایک چاہنے والا جنت کے اندر نہ آ جائے. اور وہ کہاں ہوگا یہ بھی بتایا. تو پھر اس عورت نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جواب شہزادی نے دیا کون لوگ ہوں گے, لیکن اس کا خلاصہ ایک جملہ ہے, ہمارے وہ چاہنے والے جو محبت بھی ہم سے کرتے ہیں, دشمنی ہمارے دشمنوں سے کرتے ہیں, لیکن ہمارے راستے سے ہٹ جایا کرتے ہیں. میں نے پھر عرض کیا توبہ کر لیں سب معاف. چوتھے امام کا کتنا مشہور واقعہ ڈاکو والا, توبہ کر لیں سب معاف.
پھر توبہ نہ بھی کر پائے کچھ کو شفاعت بھی ملے گی اور کافی لوگوں کو ملے گی، لیکن سورہ مدثر میں قرآن نے کہا 4 آدمیوں کو تو مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ آیتیں بعد میں آئیں گی، میں جلدی سے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، خدا دنیا میں تو ہی ہمیں سب دے، دنیا کافروں کے لیے کو تھوڑی بنائی گئی، دنیا یہ مشرکوں اور منافقوں کے لیے تو نہیں بنائی گئی، ہمارے لیے بنائی گئی، اسی لیے اللہ جب دنیا کو ٹھیک کرے گا تو ہمیں یہاں کی بادشاہی عطا کرے گا، لیکن وہ زمانہ آنے والا اور آخرت میں بھی سب عطا کر، لیکن یہ نہ ہو کہ آخرت میں سب مل رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے نکل جانا تمہیں پڑے گا جہنم سے ہو کے، وہ رکھا ہوا ہے تمہارا اجر، وہ دیکھ لو، وہ تمہارا ثواب ہے، وہ تمہارے لیے جنت میں جگہ ہے، جا کے دیکھ لو، نظر آئے گی جگہ، لیکن پہلے یہاں سے جانا۔ تو یہ بھی دعا مانگو کہ سب کچھ دے بھی وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بھی ہم کو بچا، خدا بندہ موٹر وے سے ہم کو جنت پہ لے کے جا، جی ٹی روڈ سے لے کے نہ جا، خلاصے کی بات یہ ہے۔ تو یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اس دعا کا، لیکن یہ تو آخری ٹکڑا جسے ہم بھول جاتے ہیں، ہم وہیں دعا پوری پڑھتے ہیں لیکن وہیں تک سمجھتے ہیں جہاں آخرت کے اچھائیوں کی بات ہوئی، آغاز دنیا کی۔ اب دنیا کے حوالے سے ہم سب اللہ سے مانگ رہے ہیں ایک دعا، لیکن اس کے بعد پھر معصومی نے ہمیں 2-3 بہت اہم اصول بتائیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھی کہ ہر دعا کی قبولیت 2 چیزوں پر منحصر ہے، باقی چیزیں بھی ہیں لیکن میرا موضوع دعا نہیں، ہر دعا کی قبولیت 2 چیزوں پر۔ نمبر 1، ایک تو آپ کو یقین ہو، اللہ کا امتحان مت لیں، اللہ مانگ رہا ہوں پتہ نہیں تو دے گا کہ نہیں دے گا، دے گا کہ، یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ امام معصوم کے پاس وہ آدمی آیا جو علاج کر کر کے تھک گئے، اس کے ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا، شل۔ ایک وہ بچہ تھا جس نے اپنے باپ کو مارا تھا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تو پھر مولا نے اس کو دعائیں مشلول بتائی تھی، وہ تو بہت، بلکہ اس دعا کا جہاں نام لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے وہ دعا جو اس نوجوان کو بتائی جو اپنے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عاق ہوا تھا۔ تو خیر ایک تو وہ، لیکن یہاں پہ ایک نوجوان آیا، نوجوان نہیں ہوگا مڈل ایج، مولا یہ پرابلم آ گیا ہے، میرا ہاتھ پیرالائز ہو گیا ہے، کام نہیں کر رہا، میں سارے علاج کر کے تھک گیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام نے کہا ہاتھ آگے کر، کچھ پڑھ کے پھونکا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ خوشی سے اچھلتا ہوا چلا گیا۔ اتنے سالوں کے بعد اس کا پرابلم سالو ہوا۔ اب جب وہ گیا اپنے گھر والوں اور دوستوں کے پاس، انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ یہ ایک دم بالکل ٹھیک بغیر کسی علاج کے؟ کہا کہ امام کے پاس گیا، انہوں نے دعا پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تو کون سی دعا پڑھی؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، ادھر امام نے دعا پڑھی، میں اتنا خوش، اتنا ایکسائٹیڈ، اتنا جوش میں کہ نکل گیا۔ کہا پوچھ تو لو امام سے، بعد میں کام آئے گی دوسرے لوگوں کے بھی۔ اب وہ واپس آئے، فرزند رسول یہ بتائیے آپ نے کیا دعا پڑھی؟ اچھا وہ سمجھ رہا تھا امام کو ایسی انوکھی سی دعا بتائیں گے جو آج تک کسی کو نہیں معلوم، وہ خاص میرے لیے تحفہ ہوگا۔ امام نے کہا میں نے تیرے ہاتھ پہ علم کا سورہ پڑھ کے پھونکا، کیونکہ یہ سورہ تو وہ ہے کہ اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے تو چانسز ہے کہ شاید وہ بھی زندہ ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہا علم جو ہم صبح شام پڑھتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ادھر اس کی زبان سے جملہ آیا حقارت والے، جب دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ امام نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو ہر دعا میں ہے کہ یقین کے ساتھ مانگی، یا اللہ کا امتحان مت لیجئے کہ اللہ ہم دعا مانگ رہے ہیں پتہ نہیں تو قبول کرے کہ قبول نہ کرے، یہ اللہ کا امتحان، یقین ایک بات۔ دوسری بات توجہ، 2 چیزیں بہت ضروری، توجہ۔ چوتھا امام اور دعا، چوتھا امام کو بیان کیا جائے، ان کی عبادت نہ آئے، ہو نہیں سکتا، حجاب کی بات نہ آئے، ہو نہیں سکتا، دعا کی بات نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ اور جو چوتھی اور آخری بات جو اس وقت کے زمانے کے دشمنوں کا ہتھیار، اس پہ بس میں آ رہا ہوں جلدی سے، بہت جمپ لگا رہا ہوں، بہت سی چیزیں میں نے جو ذہن میں تھی چھوڑ دی ہیں تاکہ اصل موضوع پہ بات شروع ہو۔ لیکن چوتھا امام کے حوالے سے ایک خاص جملہ کہنا تھا، پہلے وہاں تک پہنچے۔ دوسری بات توجہ، کنسنٹریشن۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بعض دعاؤں کی فضیلت سنتے ہیں، بڑے جوش میں آ کے دعا شروع کرتے ہیں، یا بیٹھ جاتے ہیں مجمع میں، عالم ذاکر خطیب کوئی دعا پڑھ رہا ہے، جہاں اعمال ہوتے ہیں نا۔ اب آج کل تو موبائل آ گئے، اس میں بھی اسکرولنگ تو ہوتی ہے، لیکن میں تو اپنی ایج کے حساب سے بات کروں گا۔ میں نے خود دیکھا ہے، حج میں دیکھا، امام حسین کی دعا کتنی ہے، 45 منٹ کی دعا ہے نا، وہ حج میں پڑھی جاتی۔ وہ آدمی کو کوئی کام بھی نہیں، عرفات کے میدان میں آپ کا کیا کام؟ نہ عورتوں کو بچوں کو تیار کرنا ہے کہ اسکول جانا ہے، نہ کوئی کھانا پکانا ہے، نہ آپ کو جاب پہ جانا ہے، نہ کسی سے میل ملاقات ہے، پھر بھی لوگ اب میں پڑھ رہا ہوں دعا، مجمع سن رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر دعا چلی، اب لوگ پیج پلٹ کے دیکھتے کتنے باقی ہیں، کتنے پیج باقی ہیں۔ یہ جو ایک مزاج آ جاتا ہے لمبی دعا میں کہ کتنے پیجز باقی رہ گئے، تو وہ کیا ہے، توجہ ہٹنے لگتی ہے۔ مولا علی نے یہ مفاتیح الجناح کے آخر کے اندر یہ ایک حدیث ہے، مولا علی نے ایک آدمی کو مسجد کوفہ میں سنا بہت لمبی دعائیں مانگ رہا، مسجد کوفہ
اسلام کی تیسری اہم ترین مسجد. امام معصوم نے کیسا ڈانٹا تھا اس آدمی کو جو مسجد کوفہ کے قریب رہتا تھا اور نماز پڑھنے وہاں نہیں آتا تھا. لیکن یہ حدیثیں آپ زیارت میں سنتے ہیں تو میں اس کو چھوڑتا ہوں. بہت لمبی لمبی دعائیں. مولا گئے اس کے پاس, کہا ایک بات سن, جو اللہ بہت لمبی دعائیں سن رہا ہے نا, وہی چھوٹی دعا بھی وہی سنتا. دو اللہ نہیں کہ معلوم ہے یہاں الگ ہے وہاں الگ ہے, کہ ہائی کورٹ میں الگ قسم کی آپ پٹیشن داخل کرے, سپریم کورٹ میں کچھ اور طریقہ ہوتا ہے, وہی اللہ. اتنی لمبی دعا کا فائدہ نہیں ہے جب توجہ ہٹ جائے. دعا مانگ رہے الفاظ پڑھ رہے, دل کہیں ہے دماغ کہیں. مختصر دعا بھی اللہ اسی طرح مانتا ہے کہ مولا کتنے مختصر, کہا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے یہ 4 جملے یاد کر لو, ہر مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا. ہاں جہاں آدمی توجہ دے سکتا ہے, سال میں روز تو نہیں دے سکتا نا, روز تو آپ کی اور بھی مصروفیات ہے نا. اسلام تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ مصلی بچھا کے ایسا بیٹھ جائیں کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے مصلی پر ہیں. وہ عیسائیت تھی جہاں روحانیت جائز تھی, اسلام میں نہیں. لیکن سال میں چند مواقع سمجھ میں آتے ہیں, شب قدر, 15 شعبان ہے, عرفات کا دن ہے, یہ سمجھ میں آتے ہیں, لمبی دعائیں پڑھی. لیکن عام زندگی میں امام نے کہا اتنی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں, 4 جملے یاد کر لو. اب پہلے 2 جملے اس کے اندر تو دعا قبول کرانے کے طریقے ہیں. اصل میں تو 2 ہی جملے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت, اللہ کی تعریف ہر نعمت پر, ساری اس میں نعمتیں آ گئی. یہی جملے کو اگر آپ ایکسپلین کریں, آقا حسین کی عرفات کی دعا بنے گی, اس میں نعمتیں گنوائی, ضرورت نہیں ہے روز. الحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب, اور میں اللہ توبہ کر رہا ہوں اپنے ہر گناہ کی. دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے توبہ بھی, تو یہ اس میں شامل. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, دعائے کمیل میں بھی یہ جملہ آتا کہ دعا بعد میں مانگو, پہلے کہو اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا روک دیتے ہیں. میرا موضوع آج دعا نہیں ہے لیکن بنا جا رہا ہے موضوع, میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو 2 جملے اس کے بعد, اللہم الحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب, ذنب گناہ کو کہتے ہیں, ہر گناہ. وَأَسْأَلُكَ كُلَّ خَيْرٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍ, اور اے خدا میں ہر خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. امام نے کہا اس میں ساری دنیا کی اور آخرت کی چیزیں آ گئیں, تو روز یہ دعا پڑھو وہی اللہ قبول کرے گا. لیکن چوتھے امام نے اتنی طویل دعائیں ہم کو دی ہیں جو صحیفہ کاملہ میں, اور صحیفہ کاملہ تو ایک ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گئی, ورنہ اس صحیفہ کاملہ کے سائز کی 10-15 صحیفہ کاملہ ثانی, ثالث, رابع بعد میں علماء نے ان کو جمع کیا. یہ والی صحیفہ کاملہ تو امام نے اپنے 2 بیٹوں کو لکھوائی تھی, جناب زید کو اور 5ویں امام کو, اور دونوں کے پاس الگ الگ کاپیز تھی. بعد میں دونوں کو ٹیلی کیا, خود 5ویں امام نہیں, اور بالکل سیم. تو خیر یہ تو ہے چوتھے امام نے خود, لیکن اور جو دعائیں ان کی تھیں ان کو جمع کیا علماء نے, تو 4-5 نہیں 10-12 صحیفہ کاملہ بن گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی لمبی لمبی دعائیں. لیکن طاؤس یمانی یہ روایت نقل کرتے ہیں, اور یہ علامہ شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں بھی لکھی ہے, مقدس ملی نے حدیقت الشیعہ میں بھی لکھی ہے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ ایک بار میں مکے میں تھا حج کے موقع پر, حج ہو چکا تھا, تو رات کا وقت تھا, میں گیا خانہ خدا میں عبادت کرنے. تو خانہ خدا میں عبادت کی ایک بہت اہم جگہ کا نام ہے ہجر. اچھا میں نے اردو ترجمے میں اس کو دیکھا ایک غلط, ہجر, اچھا اب کیا اردو کی بات چھوڑ دیجئے اس کو. ہجر اسی طرح لکھا جائے جیسے حجر. تو بعض علماء نے, علماء تو نہیں عام آدمیوں نے ترجمے میں آگے کہہ دیا حجر اسود, نہیں ہجر. ہجر کہتے ہیں وہ یو شیپ کی دیوار جس میں آج کل لوگوں کو جانے بھی نہیں دیتے ہیں, باقاعدہ ٹائمنگ ہے, اسی وقت جائیں گے, اس کی تفصیل چھوڑ دیجئے. وہ قبولیت دعا کی اہم ترین جگہ, اسی کے اندر آپ کھڑے ہوں گے تو سامنے خانہ خدا کا پرنالہ نظر آئے گا, میزاب الرحمت, وہ ہجر. چوتھے امام اکثر وہیں پہ دعائیں کرتے ہیں. طاؤس یمانی کہتے ہیں میں گئے وہاں, جا کے میں کھڑا ہوا, ابھی نماز شروع کرنے والا تھا, میں نے دیکھا امام بھی تشریف لائے. رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, 12 بجے کے بعد کا وقت ہے, سناٹا. اگر آج کل آپ نے عمرہ اور حج کیا ہے تو آپ کو تو یہ جملے پہ یقین نہیں آئے گا, لیکن چوتھے امام کو چھوڑیں, وہ تو 1300 سال پہلے کی بات ہے نا. مجھ سے پوچھئے 40 سال نہیں 30 سال پہلے خالی پڑا رہتا تھا رات کے وقت یہ علاقہ, کوئی ہوتا ہی نہیں تھا یہاں عبادت کرنے والا. کتنے 2-3 کیس تو میرے قافلے میں بھی تھے, ایک مومنہ کی اولاد نہیں تھی, وہ 3 دن یہاں بیٹھی رہے کہ ہٹنا ہی نہیں ہے یہاں سے, کوئی پرابلم ہی ان کو نہیں ہوا. اولاد لے کر آئی تو اس کا نام بھی انہوں نے وہی رکھا. اس کو اہل سنت بھائی حتیم کہتے ہیں, حتیم. ہمارے ہاں اس کو حتیم نہیں کہتے, تو بچے کا نام بھی حتیم ہے. خیر, تو خلاصہ ہی کہ خالی تھا. میں نے دیکھا میرے فوراً بعد امام آئے, انہوں نے نماز شروع کی. نماز شروع کر کے امام سجدے میں گئے, ایک دعا مانگی. یہ یاد رکھ لیجیے گا بہت کام کی دعا ہے, ہر دعا کام کی ہوتی ہے لیکن یہ اس اعتبار سے بہت ہے
کہ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں جب مجھے کوئی بیماری ہوئی، جب کبھی کوئی رزق کا مسئلہ ہوا، جب کبھی دشمنوں کا خوف ہوا، یا جب کوئی پریشانی آئی، میں نے صرف یہ دعا پڑھی اور میرا پرابلم سالو ہو گیا. اور آسان ترین دعا. ایک لفظ اس میں آتا ہے فنا. آقا حسین کی زیارت میں والا ارواح التی حلت بفنائک، فنا، فنا مانے چوکھٹ، دہلیز، دروازہ. یہ ایک لفظ آتا ہے نیا، باقی تو 4 لفظ ہیں اس کے اندر، چاروں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. امام فرما رہے عبیدوں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک. فنا ایک لفظ ہے، وہ بھی آقا حسین کی زیارت کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا، السلام علی الارواح التی حلت بفنائک. یہ ایک لفظ یاد کر لیجئے، باقی تو کیا ہے، سائل، فقیر، مسکین اردو میں بھی. اور عبید کا تیرا بندہ تیری چوکھٹ پر، تیرا فقیر تیری چوکھٹ پر، تیری بارگاہ میں مسکین تیری چوکھٹ پر، تیری بارگاہ میں سوال کرنے والا تیری چوکھٹ پر. کا ہر مسئلہ میرا اس سے حل ہوا. شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں باقاعدہ پورے راویوں کے ساتھ یہ چھوٹی دعا لکھی، اتنی مختصر، ہر مسئلہ آپ کا حل ہے. لیکن یہ چوتھے امام کا وہ تحفہ جو ہمارے دنیاوی مسائل اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے والا، چوتھے امام نے جو بہت بڑا جہاد کیا وہ یہ کیا کہ اپنے زمانے میں دشمن کے اس ہتھیار کا مقابلہ کر کے ہم شیعوں کو وہ ہتھیار عطا کیا ہے جو غیبت میں امام زمانہ کے ظہور سے کچھ قبل ہمارے کام آئے گا. اب آئیے بہت جلدی، کیونکہ وقت گزر گیا ہے، جو میں تمہید بنا کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کا وقت تو چلا گیا. اور مجھے تعجب ہے، ویک ڈے بھی ہے، خیر گرمی تو کل سے آ رہی ہے، ویک ڈے ہے، لیکن مومنین تو آج اتنے ہی آ رہے ہیں جتنے روز آ رہے ہیں. تو جلدی سے میں ان لوگوں کو پیغام دے دوں، دشمنان اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے خلاف بہت سارے طریقے اختیار کر رہے ہیں، جن میں زیادہ ذہن میں کیا آتے ہیں، نیزے، تلواریں، برچیاں، تیر، گردن کاٹنا، گھر جلانا، بزنس کے جگہ جلا دینا، بزنس کا بائیکاٹ کر دینا، تعلقات کاٹ لینا، پوری بستیاں نظر آتش کر دینا. بغداد میں پورا محلہ جو شیعوں کا تھا، محلہ کرخ، پورا محلہ وہ جلا دیا گیا. تبھی شیخ طوسی نجف گئے اور حوزہ علمیہ قائم کیا. یاد رکھیے گا 448 ہجرہ میں حوزہ قائم ہوا ہے نجف کا، اور آج ہے 1448، پورے 1000 سال پورے ہو رہے ہیں اس سال میں. خیر، تو یہ ایک واقعہ نہیں، ایک سے ایک ظالم ہر وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جس کی ایک جھلک ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی جب یہ لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ اور اس قسم کی تحریکیں تھیں، جس کی ایک جھلک ہم نے افغانستان میں بھی دیکھی جب صاحبان ایمان کی قابل احترام سیدانیاں کنیز کے طور پہ ایک دوسرے میں بانٹی جا رہی تھی. اس کی جھلک ہم نے سیریا میں بھی دیکھی اور بھی دنیا میں نام لینے کی ضرورت نہیں. ایک سے خطرناک تنظیم ہے، ہر تنظیم دوسرے سے خطرناک. تو پھر القاعدہ بنی تو پھر داعش بنی تو اس سے بڑی تنظیم ہے. یہ سارا قتل و غارت گری ہوتا رہا. یہ تو آپ کے ذہن میں آتا کہ یہ دشمنان اہل بیت نے ہمیشہ ہمارے خلاف کیا. اور اس میں 2 ٹاپ آف دا لسٹ تھے، جن میں سے ایک امام حسن کے زمانے میں گزرا اور ایک چوتھے امام کے زمانے میں. ظالموں کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیجئے یہ بات کل آئے گی. لیکن جب یہ سارے طریقے ناکام ہو گئے، تلوار چلائی تب بھی صاحبان ایمان بڑھتے ہی رہے، گھر جلائے تب بھی صاحبان ایمان بڑھتے ہی رہے، پوری بستیاں آگ کی لپیٹ میں آ گئی تب بھی صاحبان ایمان بڑھتے ہی رہے. تو اب انہوں نے سوچا اب کیا طریقہ ان کو روکنے کا. تیر سے رک نہیں رہے، تلوار سے رک نہیں رہے، نیزوں سے رک نہیں رہے، آگ سے رک نہیں رہے، بچوں کے لاشیں اٹھانے سے رک نہیں رہے. سوچا انہوں نے اور ایک نتیجہ نکالا. ایک حدیث یاد رکھیے گا، حاکم شام کے لیے مولا نے جو جملہ کہا اور امام خمینی کا دوسرا جملہ، تمہارا دشمن گمراہ ہے، تمہارا دشمن ضالین ہے، تمہارا دشمن راستے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اسے بے وقوف نہ سمجھنا. مولا سے پوچھا گیا تو کیا وہ عقل مند ہے؟ کہا عقل مند نہیں، تلکن نکرہ وہ مکار ہے. مکاری خود ایک چیز ہوتی ہے. تو دشمن کو بے وقوف نہیں سمجھنا، وہ بہت ہوشیار ہے. وہ کسی وقت بھی حوصلہ ہار کے گھر میں نہیں بیٹھتا. ہمارے دشمنوں نے دیکھا، میں بات کر رہا ہوں مولا علی کے زمانے، آقا حسن کے زمانے، آقا حسین کے زمانے کا سارے طریقے تو اختیار کر لیے ان کو ختم کرنے کے لیے، پھر بھی بڑھ رہے. اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے غور کیا اور ایک نتیجہ نکالا. اور یہ چوتھے امام کی امامت کا وہ زمانہ شروع ہو گیا
چوتھے امام کی امامت کے شروع کے 3 سال تو امام مدینے میں رہتے ہی نہیں تھے، جنگلوں میں رہتے تھے. وہ زمانہ شروع ہو گیا کہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ انہوں نے ہمارے خلاف دوسروں کے خلاف تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو ویسے ہی ان کے راستے پر یہ طریقہ اختیار کیا. اور یہی طریقہ بالکل دشمنان اہل بیت آخری زمانے میں شروع کریں گے اور شاید شروع کر چکے ہیں. اور اس میں بیچ میں ایک بات میں عرض کر دوں، جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کے تو بچپنے کی بات ہوگی، لیکن ویسے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان ایک تھا. 71 میں اندرا گاندھی کی قیادت میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے. ذرا سا اس کی جانب جاؤں گا تو آج کے مجلس کا موضوع بدلے گا. جس وقت یہ 2 ٹکڑے کیے گئے اس سے کچھ پہلے اور اس کے بعد، کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ انتقام میں بھر جائیں اور اس ملک کی تقسیم کا انتقام لیں. یہ سب میں اپنے جملے کہہ رہا ہوں، ان کے تو پورے پیپرز ہیں. تو اندرا گاندھی نے ڈی پی دھر، اس کا ایک ایڈوائزر تھا بہت مشہور 70s میں، جس نے پاکستان توڑنے کے لیے بہت پلاننگ میں حصہ لیا تھا، ڈی پی دھر، درگا پرساد دھر. اس نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہے پاکستان میں، میجورٹی مسلمانوں کی اور ایبسولوٹ میجورٹی 51-49 بھی میجورٹی کہلائے گی، وہ نہیں 60-40 والی نہیں، 95% والی. تو کوئی ایسا دنیا کا ملک ہے جہاں پر اسلام آ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ ورنہ باقی تو ہر ملک میں اسلام پہنچا، پورا ختم نہیں ہوا. حکومت تھی، حکومت چھن گئی، آقا تھے، غلام بن گئے، لیکن رہا نہ اسلام. کوئی ایسا ملک ہے؟ غور کیا گیا کہ صرف ایک ملک ہے، اسپین. اب آپ کے بازو میں ہے، حالات بدل چکے ہیں. ورنہ آپ نے بھی سنا تھا وہاں ایک مسجد تک بنانے کی اجازت 50 سال پہلے تک نہیں تھی. بات کتنی پرانی ہے، 500 1400 1300 1400 سے لے کے 1900 تک. نام کے لیے مسلمان نہیں تھا. جو اردو میں کبھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر دوا کے لیے لکھ دے کہ مسلمان کو دیکھ لو تو وہ نہیں ملے گا دوا کے لیے. اس نے کہا جاؤ، ڈی پی دھر سے کہا جاؤ، جا کے دیکھ کر آؤ کہ یہ ہو کیسے گیا. وہ گیا، اس نے وہاں جا کے بہت ریسرچ کیا. بہت وہ ذہین آدمی تھا، انٹیلیجنٹ، مشیر تھا اندرا گاندھی کا، صحیح معنوں میں مشیر تھا. اور تھا بھی کشمیری، تو کشمیری تو بہرحال ذہنی اعتبار سے بہت تیز ہوتے تھے، اب کا نہیں پتا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اس نے آ کے ایک رپورٹ تیار کی، وہ منظور ہو گئی اندرا گاندھی کی طرف سے اور اس پر عمل شروع ہوا. وہ جو چوتھے امام کا زمانہ، وہ جو امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ، بالکل ویسی یہ رپورٹ بنی. اس نے کہا اسپین میں جو میں گیا اور میں نے اتنے سال تو نہیں، اتنے مہینے بیٹھ کے ریسرچ کی، جس ملک میں مسلمانوں نے اتنے 100 سال، طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا، فرانس تک پہنچا. کیونکہ آپ پڑوس میں بیٹھے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے. اس ملک سے اسلام ایسا مٹا کہ جیسا میں نے کہا دوا کے لیے ضرورت ہو تو مسلمان نہیں ملے گا. کہا 2 چیزیں ان لوگوں نے کی تھی. جس وقت وہ فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ایزابیلا نے تخت پہ قبضہ کیا، اس کے بعد کا 2 چیزیں شروع کر دو. یہ 2 چیزیں لے کر اسلام خود ہی ختم ہو جائے گا، تلوار وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نمبر 1 عورت کو بے حیا بنا دو، نمبر 2 نوجوانوں کو عیاشیوں میں الجھا دو. عورت کو بے حیا بنا دیا، گیا اسلام. اور نوجوانوں کو عیاشیوں میں الجھا دو، گیا اسلام. قرآن کریم میں، قرآن اللہ کا پاک و پاکیزہ کلام ہے، مگر ایک انسان ایسا ہے قرآن میں 7ویں سورہ اعراف میں ذکر ہے، جس کے لیے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو ہمارے یہاں گالی سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا، یہ رسول اللہ نے بھی استعمال کیا، لیکن وہ پھر تو ہو گئی تاریخ. تو اس میں لوگ کہتے ہیں تاریخ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے. یہ تو قرآن مثلہ کا مثل الکلب. قرآن نے کہا کہ اس آدمی کی مثال کتے جیسی ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے کا مثل الکلب، کتے جیسا ہی. کسے کہا؟ بلعم باورا کو. اور یہ فارمولہ اس نے دیا تھا حضرت موسیٰ کے دشمنوں کو، عورت کو بے حیا بے پردہ بنا دو. اور اب یہ اس کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں پورا کیونکہ ٹائم بھی نہیں. اور نوجوانوں کو عیاش بنا دو. اچھا پیغمبر نے جملہ کب استعمال کیا تھا؟ جب جنگ خندق میں عمر ابن عبدود نے پیغمبر کے خیمے پہ نو کے نیزہ چبو کے کہا تھا کہ مسلمانوں آج مجھ سے جنت لے جاؤ، آج مجھ سے جنت لے جاؤ. کیوں؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ مجھے مارو گے تو غازی بن کے جنت ملے گی، میرے ہاتھ سے مرو گے شہید ہو کے جنت ملے گی. دونوں صورتوں میں جنت تمہاری ہے، لے جاؤ.
اور حالت تھی کہ اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے, کوئی ذرا سا سر ہلانے کو تیار نہیں. اور پیغمبر 3 بار کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کو یہاں سے دور کرے. یہ پیغمبر کی زبان پہ جملہ آیا تھا, فارمولہ بنا دیا. جو کسی معصوم یا معصومہ کے دروازے پہ جا کے دھمکی دیتا ہے, اسے اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا. لیکن قرآن میں بھی یہ لفظ آیا, اور اس کا فارمولہ یاد رکھے. کس کو قرآن نے کتا کہا؟ جس نے کہا عورتوں کو بے حیا بنا دو. بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے بے پردگی سے, اور نوجوانوں کو عیاشی کا. اب اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 70s کے بعد سے انڈیا کی جو بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری اور انڈیا کے اندر جو باقی ان کا میڈیا, کس تیزی کے ساتھ ان کی فلمیں بدلی. اور واقعاً ایسا لگ رہا ہے کہ عورتوں کو بے حیا بنانا ہے, نوجوانوں کو عیاش بنانا, اور ہو گیا یہ. اچھا, یہ ایک جملہ. اب ایک دوسرا جملہ سنیے جو میں عام طور پہ نہیں پڑھ پاتا ہوں, وقت کی کمی کی وجہ سے آج بھی نہیں پڑھ پاؤں گا. جس وقت انقلاب اسلامی ایران کے بعد, کتنا اس وقت ہم کو شہید قائد یاد آ رہے ہیں. کچھ 2-4 جملے میں ان کے بارے میں کل پڑھوں گا, کہ 8 جولائی کل جو واقعاً آفیشلی سوگ کا دن اناؤنس ہوا. لیکن جب یہ انقلاب ایران آئے تو پہلا ہی سال ڈکلیئر کیا گیا کہ 20 جمادی الثانی شہزادی کی ولادت یوم مدرس ڈے, 13 رجب فادرس ڈے. تو خواتین آتی ہیں مدرس ڈے میں, امام خمینی خطاب کرتے تھے تو انہوں نے اس میں ایک جملہ کہا تھا, اور یہ جملہ اگر بلم باورا کو ملائیے, دیکھیں نگیٹو پازیٹو مل کے پیغام مکمل ہوتا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے تولا اور تبرہ دونوں ملے تب دین مکمل ہوتا. تو اب وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دشمن, اور یہ انقلاب کے پہلے سال کی بات ہے, یعنی انقلاب میں اتنے نوجوانوں نے اپنی جان دی ہے, اتنے نوجوانوں نے اپنی جان دی کہ جو بہشت زہرا کی زیارت کے اس وقت جاتے تھے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا تھا سوائے ایمانی رشتے کے. ہماری عورتیں غش کھا کے گرتی تھی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ وہاں قبر پہ فوٹو لگانے کا رواج ہے نا. ایسے ایسے نوجوان, ایسے ایسے. انہوں نے کہا امام خمینی, دشمن ہمارے نوجوانوں کی جان دینے اور خون سے نہیں ڈرتا, وہ ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جب کبھی اسلامی نظام کے خلاف کوئی موومنٹ شروع ہوگا حجاب سے شروع ہوگا. پہلا اٹیک حجاب پر ہوگا, حجاب کو بہانہ بنایا جائے گا, حجاب کو یوز کیا جائے گا. یہ پی کے دھر کی آفیشل رپورٹ, بلعم باورا کا وہ جملہ جو میں پورا تو نہیں پڑھ سکا, اس کا خلاصہ بیان کیا. ظہور امام سے پہلے دنیا کی حالت کہ عورتیں کس طرح سے بے حجاب ہو جائیں گی. کچھ ہے نا اس حجاب کے اندر کہ دنیا ڈر اس سے رہی ہے, گھبرا اس سے رہی ہے, پریشان اس سے ہو رہی. انقلاب کو ناکام بنانا ہے, عورت کے حجاب کو ایشو بنا. آپ نے دیکھا نا پچھلے 4-5 سال میں جتنے موومنٹ ایران میں چلے وہ سارے کے سارے حجاب کے حوالے سے شروع کیے گئے. جب وہاں ناکامی ہوئی تو پھر کہا کہ نہیں اب قائد کے اوپر حملہ کرنا ہے, باقی باتیں اس حوالے سے کل ہوں گی. تو یہ بہت اہم پیغام. اب اس کا چوتھے امام سے اور امام زمانہ سے براہ راست کیا تعلق ہے, میں کیا کروں, باوجود میری کوشش کے میں موضوع پہ ڈائریکٹ نہیں آ سکا. ساری باتیں میں نے کہہ دی, صرف ان کو جوڑ کر نتیجہ نکالنا ہے. وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں تو بہرحال حاضر ہوں. اگر آپ نہ آ سکے گرمی کی وجہ سے یا مجلس کی بوریت کی وجہ سے تو آن لائن سن لیجئے گا, شاید آن لائن بھی جا رہے. لیکن اتنا تو ہمارے یہاں بچے کو پتا کہ کربلا کے واقعے میں بھی ظالموں کا سب سے بڑا ظلم اسی حجاب کو مانا گیا. میں نے 2-3 دن سے روایتیں پڑھی کہ آقا حسین کا کٹا سر بھی نوک نیزہ پر اگر تلاوت کر رہا ہے تو کس وقت, اکبر و اصغر کی شہادت کے وقت نہیں. یہ 2 دن سے آپ سن رہے ہیں, آج تو میں اس کے آگے کی بات کروں گا. یہ اس وقت کہ جب زینب کا, ام کلثوم کا, علی کی بہوؤں کا اور حسین کی بیٹیوں کا حجاب چھینا گیا. اور میں نے یہ بھی پڑھا ایک مجلس میں جو آپ نے بار بار سنا ہے, میں نے تو کیا پڑھا کہ آقا سجاد نے بھی اتنا ماتم نہیں کیا. اتنے کے لفظ پہ غور کیجئے گا, ماتم تو کیا لیکن اتنا ماتم نہیں کیا اپنے شہیدوں پر جتنا ماتم کیا اپنے خاندان کی بے حجابی. وہ روایت جو شب شہادت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, بلکہ روز شہادت کی مجلس ہوگی یہاں تو, کیونکہ ٹائمنگ کی وجہ سے چوتھے امام کی شہادت دن کے وقت ہوگی نا 25 کو. اس میں روایت نہیں سنیں گی کیا آپ کہ منہال کوفی نے اتنا جا کے پوچھ لیا تھا کہ فرزند رسول آپ کا گھرانہ تو شہید ہوا ہے, شہادت تو بہت بڑا رتبہ. آج مجھے مصائب کچھ اور پڑھنا ہے, مختصر ہیں لیکن اس کے بعد آئیں گے. کب تک ماتم کریں گے؟ آقا نے جو جواب دیا تفصیلی جواب آپ کو معلوم بھی ہے اور میں خود بھی پڑھوں گا. لیکن اس نے یہ کہا کہ مولا یہ تو ایک بڑی فضیلت آپ کو ملی. تو آقا نے کیا جواب دیا؟
جوانوں کی شہادت کو میں نے فضیلت مان لیا، لیکن کیا بہنوں اور ماؤں کا بے مقنا و چادر کے بلوہ عام میں جانا؟ سجاد خون کے آنسو تو اس پہ روتا ہے، لیکن نہیں، اکیلا سجاد ہی نہیں روتا ہے، سجاد کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے مجلس میں کہا نا کہ مومن اور کسی کو نظر انداز کرے، نعوذ باللہ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے، معصوم کی بات کو بھی نظر انداز کر دے، معصوم کونین کو کبھی اذیت نہیں دے سکتا۔ سجاد کے ساتھ کوئی اور بھی روتا ہے۔ اہل بیت شام کے قید خانے میں پہنچ گئے اور یزید نے ڈھونڈ کے ایسے آدمی کو قید خانے کا نگران بنایا، جیلر، جو اہل بیت کی دشمنی میں مشہور تھا اور بہت ظالم بھی تھا، دل اس کا پتھر تھا، پتھر، سنگ دل، اس کو رکھا۔ لیکن اہل بیت جو ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا جملہ، ان کی فضیلت اور ان کا رتبہ خالی قرآن کی آیتوں سے نہیں ہے، حدیثوں سے نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں چھپا لو، حدیثیں ضائع کر دو، خود اہل بیت کا اپنا کردار ایسا ہے کہ جو نہیں بھی جانتا ہے وہ اگر ان کو دیکھے گا تو متاثر ہوگا۔ چنانچہ یہ جیلر، سنگ دل، سخت ترین آدمی، آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے آقا سجاد کے پاس۔ بس یہی دو جملے ہیں مصائب کے آج۔ آقا سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول، اس جیل میں آنے سے پہلے میں آپ سے اور آپ کے خاندان سے اتنی دشمنی کرتا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی مظلومیت دیکھ کر، آپ کے خاندان کے مصائب دیکھ کر آہستہ آہستہ میں اتنا بدل گیا کہ اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔ لیکن مولا، ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کر رہا ہوں، جیلر کہہ رہا، جیلر، ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کر رہا ہوں، میں اپنی حد تک جتنا آپ کو سہولتیں دے سکتا ہوں دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ ایسا تو نہ کریں نا کہ میں بھی مارا جاؤں، میرے گھر والے بھی مارے جائیں، جو اردو کا محاورہ ہے زن بچہ کلو پلوا دیا جائے، میرا پورا خاندان مارا جائے گا۔ مولا سجاد نے حیرت سے دیکھا، کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی شکایت ہے؟ کہا فرزند رسول میں لفظ شکایت تو کیا کروں، لیکن میری جان خطرے میں۔ کیوں؟ کہا دیکھیں مولا، میں اتنی سہولتیں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ کے خاندان کی کوئی بیوی روزانہ رات کو قید خانے سے نکل کے باہر آ کے بیٹھ جاتی اور ساری رات پر روتی ہے اور فریاد کرتی ہے، اگر یزید کو خبر مل گئی تو کیا حشر کرے گا میرا؟ مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا دے، روز آنا مغرب کے وقت جب تو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے قفل لگا کے جاتا ہے؟ کہا وہ تو میری ڈیوٹی۔ صبح جب واپس آتا ہے تو خود ہی دروازے کو کھولتا اور قفل کو انلاک کرتا ہے؟ کہا وہ میری ڈیوٹی۔ کہا وہ قفل بند ہے نا، تو اگر ہمارے خاندان کی کوئی بیوی باہر جاتی ہے تو کیسے جائیں گی؟ اب وہ چکرا گیا، فرزند رسول یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، قید خانہ تو پوری رات بند ہے، صبح بند ملتا ہے۔ مولا نے کہا تو تجھے یہ شبہ کیسے ہوا کہ ہمارے خاندان کی کوئی بیوی باہر جا کے ماتم کرتی؟ کہا مولا میں روز رات کو دیکھتا ہوں آدھی رات کے بعد کوئی بیوی باہر بیٹھی، اور میں اس لیے اس کو آپ کے خاندان کی سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک ان کا لباس وہی ہے جو آپ کے گھرانے کا لباس ہے۔ اب آپ تو مانچسٹر میں رہتے ہیں نا، یہاں آپ کو پتا ہے نا کہ مثلا خواتین کی ابا ایک جیسے نہیں ہوتی، ایرانی ابا الگ ہے، عراقی ابا الگ ہے، شامی ابا الگ ہے، مصری ابا الگ ہے، قطری ابا الگ ہے، سعودی ابا الگ الگ، ایک ہی ابا ہے لیکن الگ اسٹائل ہوتا ہے۔ تو کہا لباس ان کا وہی ہے جو آپ کا ہے، شام میں وہ لباس نہیں۔ چلے لباس بھی ہم نے مان لیا، ماتم بھی ان کا وہی ہے جو پورا دن آپ کا گھرانہ کرتا ہے۔ کبھی کہتی ہیں ہائے میرا بیٹا اکبر، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اصغر، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہیں ہائے میرا حسین۔ بھئی ماتم تو سملر نہیں ہو سکتا ہے نا، ماتم بھی وہی کرتی۔ مولا سجاد نے کہا اچھا اب اگر وہ بی بی آئیں تو مجھے بلا لینا۔ وہ چلا گیا۔ مولا سجاد دروازے پہ بات کر رہے تھے، قید خانے کے اندر آئے، زینب کبریٰ بے چین۔ زینب کو یاد ہے کہ حسین رخصتی کے وقت مجھ سے کہہ گئے تھے زینب میں جا رہا ہوں، میرا سجاد تیرے حوالے، تجھے سجاد کی حفاظت کر کے نسل امامت کو بچانا۔ زینب پریشان ٹہل رہی ہے، کہا سجاد بیٹا ظالم کا آدمی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا، خیریت تو ہے؟ سجاد نے ساری کیفیت بتائی۔ اب زینب حیران ہوں، بیٹا یہ کون بی بی ہے جو اس طرح آ کے ماتم کرتی ہیں؟ اب اگر وہ رات کو آئے تو اکیلے نہ جانا، مجھے بھی لے جانا۔ مولا سجاد تو سب جانتے ہیں نا، پھوپھی اماں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اسی رات آدھی رات کا وقت ہے، جیلر دوڑا دوڑا آیا، کہا دیکھیے فرزند رسول آج بھی وہ بی بی باہر بیٹھی ہے سڑک کے اوپر، ماتم کر رہی ہیں۔
مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں آئیے چلے. پھوپھی بھتیجا باہر نکلے. مولا سجاد زینب دیکھتی ہے کہ واقعاً ایک پوری سیاہ پوش اور باحجاب بی بی بیٹھی. مولا سجاد جیلر کو بہت دور لے گئے. اب زینب کبریٰ کا امتحان شروع ہوا. آگے بڑھتی بی بی کے قریب آتی ہیں اور پہلا جملہ کہتی ہیں کہ میں علی کی بیٹی حسین کی بہن آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. میرے لٹے گھر کا ماتم کسی نے نہیں کیا, آپ نے میرے گھر کا ماتم کیا. جیسے ہی یہ کہا بی بی کی آواز آئی, پورا نقاب ہے, حجاب ہے, اور ایک آواز آئی کہ ارے اس گھر کا ماتم میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا. زینب گھبرا گئی. کہا بی بی آپ کی آواز تو مجھے سنی بھی لگ رہی ہے, آواز تو جانی پہچانی ہے, للہ اپنا تعارف تو کرائیے, آپ ہیں کون. بس اتنا کہنا تھا, رات کا اندھیرا ہے, کوئی نہیں ہے. بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی. زینب نے دیکھا میری مظلومہ ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے ہے, اور کہہ رہی ہے زینب بیٹی گھبرانا نہیں, بڑا سا بڑا امتحان ہو جائے, کوئی اور تیرا ساتھ دے کہ نہ دے, تیری ماں فاطمہ کربلا سے یہاں بھی تیرے ساتھ آئی ہے اور ہر جگہ تیرے ساتھ ہے. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ معصومہ کونین کا ذکر ہوا. زبان کو کتنے وضو دینا پڑتے ہیں تب معصومہ کا نام زبان پہ آتا. ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ ہوا, اور سب سے بڑھ کر کے جن کی شہادت کی تاریخیں مظلوم آقا سید الساجدین. جو مومنین آج گریہ کر رہے ہیں, جو مومنات آج گریہ کر رہی ہیں, ان کے گریہ کا واسطہ انہیں دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, لیکن ہمارے اس گریہ حسینی کو قیامت تک بلکہ جنت میں بھی برقرار فرما. خداوندہ حاجت مندوں کی ساری حاجتیں پوری فرما. بیماروں کو خاص طور پر ایک بچے نے خاص مجھ سے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں, ایک برادر محترم نے والدین کے لیے کہا, اور بھی جتنے بیمار, خداوندہ بیماری سجاد کا واسطہ, بیماری صغرا کا واسطہ, ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما, اور جس دین کے لیے قربانی دی گئی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.